رولز آف بزنسز جو ہے نا وہ کیا آزاد کشمیر کی تاریخ کا پہلا بجٹ ہے. چونکہ مجھے بھی تیسرا ٹینیور ہے, میں بھی آزاد کشمیر اسمبلی کا ممبر جو ہے تیسری بار بنا, اور اس کے آگے بھی چیزیں جو ہے نا فائنانس کے ساتھ بھی انوالو رہے, لیکن آزاد کشمیر کی تاریخ کا پہلا بجٹ ہے کہ جس کو اتنی باریک بینی کے ساتھ دیکھا گیا, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو دیکھا گیا, اس میں فائنینشیل ڈسپلن کو دیکھا گیا, اس میں آزاد کشمیر کے سارے سیکٹرز کو دیکھا گیا کہ ہم نے انفراسٹرکچر کو کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے, ہم نے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے انکم جنریٹنگ اور پروڈکٹیو سیکٹرز کو ہم نے کیسے لے کے آگے جانا ہے. ان ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے دیکھا گیا. اور اس میں جو پچھلے سال, کیونکہ میں اس وقت بھی گورنمنٹ کا حصہ تھا, اور ہم نے اس کو بھی اعتراف کیا کہ ہم نے اس طریقے سے ان ڈیٹیل اس طرح بجٹ کو نہیں دیکھا. اب اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے سپلیمنٹری بجٹ آیا, جس میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ سپلیمنٹری بجٹ کو پاس کرنے میں ابھی بھی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں جو بجٹ پاس نہیں ہو سکا. اس کی یوٹیلائزیشن ہو گئی, لیکن اس کو پراپرلی رولز آف بزنس کے تحت نہیں چلایا گیا تھا, اس کو اپروونگ فورم نے اس کو اپروو نہیں کیا ہوا تھا. وہ چیزیں بھی ریگولرائز کرنے کے لیے ساری چیزیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ ایک سلسلہ تھا. پھر اس کے بعد جو ہمارے آزاد پاکستان کے فائنینشیل جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے, کہ آزاد کشمیر میں جو فائنینشیل کرائسس ہے اس کی وجہ سے آزاد کشمیر ہمارا بھی متاثر ہوتا ہے. اس میں ہم یہ کہیں کہ ہم بالکل سیلف ڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم اس کو لے کے آگے چل سکتے ہیں, ایسی کوئی ہمارے پاس صورتحال نہیں ہے. ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ 13ویں ترمیم کے بعد ہمارے عام آدمی کے ذہن میں یہ ایک بات آ گئی ہے کہ 13ویں ترمیم کے بعد ہماری ریاست مالی لحاظ سے مکمل خود مختار ہو چکی ہے. ایسی بات قطعاً نہیں ہے. ہمارا جو ٹارگٹ تھا پچھلے سال کا وہ 31 بلین کا تھا. ریونیو ہم نے جو اپنا جنریٹ کرنا تھا وہ ٹارگٹ ہم نے اچیو کر لیا, اس میں 2 بلین ہم ایکسیس میں بھی چلے گئے, ٹارگٹ اچیو کیا. لیکن اس کے ساتھ جب ہم اپنے اوور آل بجٹ کے حجم کو دیکھتے ہیں تو صرف ہمیں 30 بلین پلس میں, پچھلے سال 30 بلین پلس میں ہمیں اپنے پینشنرز کو پینشن دینے کے لیے 30 بلین پلس میں چاہیے, اور اس سال کا جو ٹارگٹ ہے وہ 35 بلین کا ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو مالی خود مختاری 13ویں ترمیم کے بعد اس ریاست کو ملی, اور اس کا پہلے تو ہمیں کونسل میں وہ جب دیتے تو ہمیں ترسا تڑپا کے ہمارا وہ بھی 80% 20% ہوتا, 20% تو سامنے بتاتے تھے, لیکن ہڈن جو ہے نا وہ بجٹ ہمارا اور ایکسیس میں وہ استعمال کرتے تھے اور ہمیں اس طرح دیتے تھے. لیکن یہ ایک واقعی ہم مطلب ہے ہماری بڑا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ فاروق احمد صاحب کے اس رول کو, کہ انہوں نے یہ جو یہاں ترمیم لائی اور اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے اپنے اختیار میں آ گیا. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے ہم ابھی تک بھی ڈیپینڈنٹ ہے گورنمنٹ پاکستان پہ. ہمارا ایک 2018 میں بلوچستان کے ساتھ پیرٹی رکھتے ہوئے 3.64 کی پرسنٹیج سے کہ ہمیں جو ہے نا ریکنگ بجٹ جو ہے نا وہ اس تناسب سے ہمیں دیا جائے گا. اب اس کے اندر کیا ہوا کہ پچھلے سال انہوں نے ہمیں, ہمارا بنتا تھا 75 ارب روپے, اس کے اگینسٹ جو انہوں نے بجٹ دیا وہ 59 بلین کا جو ہے نا ہمیں دیا. اب 59 بلین کے اندر جب ہم نے تنخواہیں پچھلے سال اضافہ کیا وہ ہمیں اس وقت بھی وہ ڈیفیسٹ جو ہے نا اس کو ہم فیس کر رہے ہیں, وہ ہمیں اس طریقے سے نہیں ملا کہ جس کی وجہ سے ہم اس پہ آگے نہیں بڑھ سکے, ہمارا وہ نہیں ملا. اس دفعہ ہمیں ملنا چاہیے 92 بلین. 92 بلین جو ہے نا وہ ہمارا شیئر 3.64 کے فارمولے کے تحت بنتا ہے, تو اس میں بھی ہمیں اس طرح کا وہ نہیں دیا گیا, جس کی وجہ سے آج ہمارے امپلائیز کے اندر ہیومن کرائی ہے کہ تنخواہیں جو ہیں انہوں نے 35% وہاں بڑھائی اور 17.50% جو ہے نا وہ پینشن بڑھائی گئی. اس کے لیے ہماری حکومت جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ معاملات کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, اور اس میں جناب سینئر وزیر نے وزیر اعظم صاحب کی ڈائریکشن پہ کیبنٹ میں وہ چیزیں ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو, اپنے ملازمین کو, ریاست کے لوگوں کو ہم نے جو فیڈرل نے ڈیسیژن کیا ہوا وہ ہم نے یہاں دینا ہے, اور اس کے لیے جو کچھ چیزیں پرابلمز ہیں اس کے لیے جناب وزیر اعظم کو مصروف ہیں اور معاملات کو جو ہے نا وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ قابو پا لیا جائے گا. اب جو یہ ساری چیزیں اس میں ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ ہمارا پچھلے سال ہمیں جو ملنا چاہیے تھا وہ تھا ہمارا 28 بلین کا. اس کے اگینسٹ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اس سے پہلے ہمیں 9 بلین ملا. 9 بلین جب یہ گورنمنٹ بنی تو پھر 11 بلین دیا. اس میں ہماری میچور لائبلٹیز اتنی تھی کہ اس وقت تک بھی ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود ہم ابھی تک اپنی میچور لائبلٹیز کو کلیئر نہیں کر سکے. اب نیا بجٹ ہم نے دیا, ہم نے ڈیفیسٹ کے ساتھ یہ بجٹ دیا.
ان کی طرف سے 28 بلین کا تھا کہ 28 بلین کا آپ اس سال بھی دیں، لیکن ہم 40+ بلین میں ہم لے کے ڈیولپمنٹ کا بجٹ، ہم نے ڈیفیسٹ کا بجٹ دیا ہے۔ اس میں ہم نے ایک تو یہ ہے کہ ان کو بھی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے فیڈرل کو کہ بھیا ہم آپ کی لائبلٹی، آپ ہمارے معاملات کو دیکھیں، ہمیں فنڈ دیں، ہمیں مہیا کریں، ہم اپنے لوگوں کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کام کر سکیں۔ اس پہ بھی وہاں ورکنگ ہو رہی ہے اور یقین ہے کہ ہمیں وہ ہمارے فنڈز جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ٹارگٹ اپنا رکھا ہے وہ 40+ بلین کا ریونیو کا رکھا ہے، اور اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم فنانس کر کے ہم اور زیادہ اس میں اضافہ کر کے اپنے جو ہے ریاست کے ریونیو کو بڑھا کے ہم اپنا بجٹ جو ہے نا ڈیولپمنٹ کو بھی بہتر طریقے سے لے جا سکیں اور جو ہمارے دوسرے ایشوز کو لے کے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہی چارج سنبھالا اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس سے شروع کیا، انہوں نے جو کنٹرول تھا فائنینشیل کنٹرول جو ہے جو اخراجات تھے وزیر اعظم ہاؤس کے وہ کروڑوں سے جو ہے نا اب آگے ہزاروں پہ پہنچائیں، لاکھوں پہ پہنچائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پھر یہ نہیں سارے انہوں نے کر دیا، وزراء کے لیے بھی گاڑی کا ڈیزل جو ہے فکس کر دیا کہ اتنا ڈیزل جو ہے وہ وزیر استعمال کر سکتا ہے، باقی جو گاڑیاں ان آتھورائزڈ گاڑیاں تھیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہ ساری جمع ہو گئی، اور ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ فلاس تھے ہماری ریاست روایت پہ چل رہی تھی۔ ہم نے روایات کو پیچھے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم سے پہلے والے وزیر اعظم صاحب نے کیا اختیارات استعمال کیے، ہم سے پہلے والے وزیر نے کیا اختیارات استعمال کیے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس میں جو ہے وہ چیزیں چینجز لائی۔ اور جب روایات کو بدلا جائے تو پھر ایجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مختلف اس طرح کا آ رہا ہوتا ہے۔ پھر مجھے سب سے زیادہ جو آج میں تھا، یہ تو چیزیں بیک گراؤنڈ جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس وجہ سے چیزیں جو ہے نا وہ ڈیلے ہوئی۔ پھر ہماری یہ جو ہے گورنمنٹ ہے اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں ہم مختلف نظریات اور مختلف پارٹیوں سے